محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام صدق الله العظيم. جناب چیئرمین صاحب، سینیٹر فلکنہ صاحبہ پلیز. عربی میں سینیٹ کو المجلس الاعلیٰ کہتے ہیں، سب سے بڑی مجلس، اور اس میں اپنے عمر رسیدہ سنجیدہ لوگوں کو لایا جاتا ہے کہ یہ سنجیدہ باتیں کریں اور اپنے ملک کے لیے صحیح قوانین کی نشاندہی کریں، پھر وہ قوانین ملک میں جاری ہوں. ان کا قول، ان کا فعل وہ ایسا ہو کہ دوسرے لوگ دیکھ کر اس پر عمل کریں. ابھی مجھے 6 سال ادھر ہو گئے، ماشاءاللہ بڑی بڑی اونچی جو گالیاں ہیں وہ یہاں سے نکلتی ہیں، میرے خیال میں قومی اسمبلی میں بھی اتنی نہیں ہوں گی جتنی یہاں سے ہوتی ہیں. افسوسناک خبر ہے کہ حالانکہ یہاں ہمیں ایسا ہونا چاہیے. اور یہ جو ہمارا ملک بنا ہے وہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس نام پہ بنا ہے، لیکن یہاں جتنی بھی باتیں ہوتی ہیں ان میں اکثر شریعت کے خلاف ہوتی ہیں. اسلام میں جان، مال، عزت ہر مسلمان کی نہیں، اگر اقلیت ہے تو اس کے جان، مال، عزت کی حفاظت اس ملک کی ذمہ داری ہے. اگر کسی غیر مسلم کو بھی ناحق کوئی تکلیف دے گا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا حجیجہ یوم القیامت، یہ کیس اللہ کے سامنے میں لے جاؤں گا کہ میرا امتی ہو کر اس نے اس پر ظلم کیوں کیا. ٹھیک ہے، اس کی آخرت اپنی ہے جیسی بھی بنے، لیکن انصاف ایسا ہونا چاہیے. میرا جس صوبے سے تعلق ہے یہ 11ویں صدی ہجری سے پہلے بھی اسلام تھا، لیکن نصیر خان نوری کے زمانے سے ہجری ابھی 1400 ہے، 1145-50 میں، اور ابھی 2000 جو ہے 45 ہے. اب آپ اس میں اندازہ کریں کہ قوانین ان کو حدود کہا جاتا ہے، قصاص کہا جاتا ہے، تعزیرات کہا جاتا ہے، سارے شریعت کے موافق وہ حل ہوتے تھے. لیکن چلتے چلتے پھر انگریز جب ادھر آیا اور اس نے ہماری حکومتوں پر قبضہ کیا تو اس نے قصاص اور حدود ان کو ختم کیا. تعزیرات کے لیے جرگے رکھے اس نے، لیکن اسلام کا قانون یہ ہے کہ شریعت قرآن کے مطابق جو قوانین ہیں وہ ہو. ہم جب جمہوریت کی بات کریں گے تو وہ جمہوریت جو قرآن اور حدیث کے خلاف نہ ہو. اگر اکثریت نے کوئی ایسا فیصلہ دیا جو قرآن اور حدیث کے خلاف ہے تو یہ پاکستان کے آئین کے خلاف ہے. کیوں؟ دستور میں یہ ہے، آئین میں یہ ہے کہ قرآن حدیث کے خلاف کوئی قانون نہیں بنایا جائے گا. اب کتنے ہمارے اوپر ظلم ہو رہے ہیں. بلوچستان میں اللہ نے اتنے معدنیات دی ہیں، اللہ نے اتنے علاقے دیے ہیں، اگر وہ مقامی لوگوں پر صحیح یہ تقسیم ہو تو آپ کیا کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں پورے پاکستان کے لیے وہ کافی ہو جائیں گے. سیندک سے جو آمدنی ہوتی ہے بلوچستان کو کتنا ملتا ہے؟ گیس، سوئی گیس سے جو نکلتا تھا اس میں سے کتنا حصہ دیا گیا؟ جب ظلم ہوگا تو پھر وہاں امن نہیں ہوگا. تو بلوچستان میں کہتا ہوں ہماری جانیں بھی محفوظ نہیں ہیں. ایک چیئرمین صاحب بات عرض کروں، کہتے ہیں جی وہاں باغی ہیں، BSO ہے، فلان ہے. ٹھیک ہے، کوئی بھی غلط آدمی ہو آپ اس کو عدالت میں لائیں، ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ خلاف کارروائی نہ ہو، لیکن ایسے غائب کرنا، ان کو ختم کرنا، یہ اسلام بھی نہیں کہتا ہے اور کسی ملک کا آئین بھی نہیں کہتا ہے. عورتوں کے لیے اسلام میں عزت ہے. بلوچستان سے آئیں، ٹھیک ہے، انہوں نے کہا ہمارے لوگ گئے ہیں وہ واپس دیے جائیں. اگر نہیں ہے تو کم از کم چیئرمین صاحب عزت کے ساتھ ان کے ساتھ پیش آنا. یہ ٹھنڈے پانی ان پر پھینکنا اور ان کو دھکے دینا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاتم تائی کی بیٹی آئی ہے،
मैंने शेख सादी का गुलिस्तान एक किताब है, उसमें लिखा हुआ है कि वो आई, उसने बताया मैं जो हातिम है सखी, मैं उसकी बेटी हूँ, आपने अपनी चादर उसके सिर पे रखी। जालिमों, काफर की बेटी आती है, कैद होकर आती है, लेकिन फिर भी उसकी इज्जत हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, और हम इनको धक्के देंगे तो क्या बलूचिस्तान के लोगों के दिलों में मोहब्बत पैदा होगी या नफरत होगी? मोहब्बत बरकरार रखनी है, वहाँ के हुकूक वहाँ के लोगों को दिए जाएं। अभी इलेक्शन में हमारे कई लोग रह गए और ज्यादती के जरिए से रह गए हैं, जमीयत के भी हैं, उनमें दूसरी पार्टियों के हैं, और वो धरने देकर बैठे हुए हैं। यहाँ बातें हो रही हैं कि जी कुछ नहीं है, अब ये हुकूमत बना लो, कुछ नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा। हम कहते हैं ये दोबारा हो और हमारे जो हैं हुकूक बलूचिस्तान में और दूसरे हमारे हुकूक जो हैं वो हमें दिए जाएं, लेकिन हमारे तरफ तवज्जो नहीं दी जाती। अल्लाह ताला हमें ये तौफीक दे कि इस मुल्क को अगर बचाना है तो इंसाफ से होगा। एक हदीस है, एक कौल है, हदीस है या कौल है कि अल हुकूमतुल आदिलतु तदूम वलौ कानत काफिरतन, इंसाफ वाली हुकूमत जो होगी इंसाफ करेगी, काफिर की हुकूमत होगी वो कायम रहेगी। अल हुकूमतु ज़ालिमतु ला तदूमु, और जिन लोगों की हुकूमत जुल्म वाली होगी, ला तदूमु, वो कायम नहीं रहेगी। हम जो दिन ब दिन बदलते रहते हैं ये जुल्म की वजह से है, और फिर हम अपने मकसद के लिए दरवाज़ों पे चले जाते हैं, मुल्क के खिलाफ करते हैं। तारीख़ ने जहाँ सुल्तान टीपू को याद रखा है और दूसरे लोगों को, उन गद्दारों के भी नाम तारीख़ में है कि जिन्होंने अंग्रेज़ का साथ दिया। अब जो भी गद्दारी करेगा ठीक है, उसका नाम आएगा, लेकिन कैसे आएगा? जाफ़र और सादिक जैसा उसका नाम आएगा। जाफ़र अज बंगाल, सादिक अज दक्कन, नंगे दीनों नंगे मिल्लत नंगे वतन। तो ऐसी बातों से हमें अल्लाह महफूज रखे, थैंक यू जी। अल्लाह ताला खुश रखे। हमारे ये एहतजाज पंजाब में भी हो रहे हैं, सिंध में भी हो रहे हैं, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा में। हम कहते हैं कि हमारे साथ जुल्म न हो, और मौलाना फजलुर रहमान साहब ने जितनी मेहनत की है अल्लाह उसको खुश रखे, सलामत रखे, अल्लाह उसको जिंदाबाद रखे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।